تھوڑی سی اس کی تفسیر آتی تھی، کچھ چیزیں میں بھی آپ کو واضح نہ ہوئی ہوں۔ اچھا، یہ جو تھی نا آیت نمبر 31، اس میں عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر اپنی زینت جو ہے وہ ظاہر نہ کریں۔ زینت یہ تو کلیئر کر دیا تھا کہ زینت میں کیا کیا چیز آتی ہے، الا ما ظہر منہا، اور جو ظاہر ہو جائے اس میں سے۔ اب ظاہر جو جیسے لائک چادر ہو گئی، آپ کوئی بھی باہر اوپر اوڑھ کے جاتے ہیں کوئی بھی چیز، ابایا ہو گیا، لیکن ابایا ایسا نہیں ہم نے کہ وہ بہت اوپر کام شام ہوا ہے اور فٹ ہے، یہ چیز نہیں، ٹھیک ہے، لیکن چادر لی ہے، اس کے اوپر پھول وغیرہ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں الا ما ظہر میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں تک مطلب کہ اوڑھ لو، گرے بانوں پر ڈال لو، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے چہرے کا بھی پردہ۔ بعض کا سوال اٹھتا ہے کہ کیا چہرے کا پردہ ہے؟ تو چہرے کا ہی پردہ ہے نا، وہ میں ایک نا عالم کو سن رہی تھی، آج وہ بہت بڑے ہیں، مکہ کے ہیں، ان سے لوگ کافی کوشچن کرتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کیا عورت کے چہرے کا پردہ؟ وہ کہتے ہیں ہاں تو چہرے کا ہے، اور کیا پاؤں کا پردہ ہے؟ تو بھی دیکھیں چہرہ ہی تو آپ کا جو ہے وہ دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے نا، چہرے کی خوبصورتی۔ اب لوگوں نے سب سے پہلے پاؤں کو تھوڑی دیکھنا ہے، تو چہرے کا پردہ، اور پھر اپنی اوڑھنیاں اپنے گیرے بانوں پر ڈال لو، لائک آپ کا سینہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ولا یبدین زینتہن، اور نہ ہی آپ کی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو کسی کے سامنے، یعنی غیر محرموں کے سامنے، الا لبعولتہن، سوائے آپ کے شوہروں کے، ٹھیک ہے۔ اب شوہر کے لیے تو بیوی میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، ٹھیک ہے، جیسے لباس ایک دوسرے کی خامیاں چھپاتا ہے، کمیاں کوتاہیاں، اسی طرح میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کی خامیاں، ہر چیز، مطلب میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو اب جو دوسرے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اندر آپ کے باپ دادا ہو گئے، پھر آپ کے سسر جی ہو گئی، یہ جو سارے رشتے بتائے گئے ہیں، ان سے مطلب کہ ان کے سامنے بھی آپ زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ کون سی؟ اس میں لائک آ جاتا ہے جو بھی آپ نے زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آنکھوں میں سرما وغیرہ یا ایسی کچھ بھی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں، یہ بھی کلیئر ہو گیا تھا، میں نے پرسوں بتا دیا تھا کہ یہ نہیں کہ اپنے گریبان جو آپ ننگے رکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ خلاف شریعت ہے، بلکہ اپنے آپ کو کور رکھیں۔ اس میں یہی ہے نا کہ یہ جو زینت کی چیزیں ہیں، یہ آپ لوگ ان کے سامنے جو ہے نا یہ ظاہر ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی باڈی کا کوئی حصہ جو ہے وہ جو کہ چھپانے والا ہے وہ ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور جو آپ جیسی عورتیں ہیں، لائک جیسے ہم آپس میں عورتیں ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ بھی پردہ نہیں بنتا، لیکن یہ کہ باڈی نہیں آپ کی شو ہو ایک دوسرے کو۔ تو دوسرا بات یہ ہے کہ او ما ملکت ایمانہن، اور جن کے دائیں ہاتھ یعنی غلام لونڈی وغیرہ، او التابعین غیر اولی الارباط، یعنی جو خواہش نہیں رکھنے والے ایسے مرد یا نوکر جو شہوت والے نہ ہوں۔ لائک پہلے کیا ہوتا تھا، آج کے دور میں بھی ہے نا، گھروں میں ایسے ہوتے ہیں، لائک کسی کا کوک ہے یا کوئی بھی نوکر وغیرہ جو شہوت نہیں رکھتے، ان سے پردہ نہیں بنتا، لیکن جو شہوت رکھتے ہیں مطلب پتہ چل جاتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، عورت تو ایک نظر میں ہی پہچان جاتی ہے مرد کو، تو جو بالغ ہو جائیں ان سے پردہ بنتا ہے۔ اچھا، من الرجالی، کیا کہا گیا کہ مردوں میں سے، اوی طفلیاں، بچوں میں سے۔ اب یہاں پہ بچوں سے مراد جو ہے نا وہ ایسے بچے ہیں جو بلوغت کو نہیں پہنچے بھی، جن کو ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں نہ ہوئے، ان کی بات ہو رہی ہے، اور جو واقف ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں تو 14 سال کا بچہ جو ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، کیونکہ میڈیا نے اور یہ سیکس ایجوکیشن نے انسان کو وقت سے پہلے ہی میچور کر دیا ہے، وقت سے پہلے ہی بالغ کر دیا، اور وہ عورت کی ہر چیز سے واقف ہوتا ہے، اس لیے ان بچوں سے بھی پردہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت میں نے مطلب ایسے حادثات دیکھے ہیں، ہوتا ہے لائک 6-7 کلاس کا بچہ ہے اور ایک بیچلر کی لڑکی کے ساتھ وہ مطلب ایسا برا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب کیا کہ اس لڑکے میں 6-7 کا بچہ، میں حیران ہوں کہ اس میں یہ چیزیں۔ تو یہی بات ہے کہ آج ہمارے سوشل میڈیا نے بچوں کو جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی میچور کر دیا ہے، ان کے اندر شہوت آنے لگ گئی ہے۔ اور کیا بات ہو رہی ہے، لم یظہروا علی عورات النساء، کہ وہی جو عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں نہیں واقف ہوئے نا، ان سے پردہ نہیں بنتا۔ نیکسٹ بات کریے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور عورتوں کو کیا کہا گیا ہے کہ اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت جو ہے وہ معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام لوگ توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، اب مومنو یعنی مرد و عورت دونوں کو کہا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مائک میوٹ کیجیے اپنا جن کا ان میوٹ ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وتوبوا الی اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب جو ہے توبہ کرو۔ اب کیا تھا، زمانہ جاہلیت میں تو ایسا بہت کچھ ہوتا رہا نا، تو اب سچے دل سے اگر توبہ کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ان احکام کی جو بھی خلاف ورزی کرتے رہے زمانہ جاہلیت، وہ چونکہ اسلام سے قبل کی باتیں، اس لیے اگر تم سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو تو ان احکام کے مطابق پردے کا صحیح اہتمام کر لیتے ہو تو فلاح، کامیابی اور دنیا آخرت کی سعادت پھر ہمارا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا میم، بیبا